پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 87 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 87 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، پس کیا ہے واسطے تمہارے اے ایمان والو، فی المنافقین، بیچ بار حقیقی منافقوں کے، فئتین، تم دو جماعتیں ہو گئے۔ غزوہ احد کے لیے مشورہ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، تو تمام صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں جو ہے ان کے سامنے کافروں کا جو ہے ابو سفیان جو لے کر آ رہا تھا لشکر، اس کا مقابلہ کھلے میدان میں کیا جائے۔ لیکن منافق جو تھا اور ان کا سردار اور عبداللہ ابی جو تھا، وہ کہنے لگا نہیں جی، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمیں جو ہے مکہ والے جانتے ہیں، ہماری دوستی ہے مکہ والوں سے، وہ اگر حملہ کریں گے مدینہ پر تو ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے گھروں میں داخل ہوں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ تو لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا مشورہ جو تھا وہ قبول فرمایا کہ کھلے میدان میں جو ہے ابو سفیان کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے غزوہ اپنے میدان احد کی طرف تھے، تو راستے میں منافقین کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا، کہا جی چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ جب اس نے انکار کیا تو ایمان والے جو ہے وہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یہ جہاد کا منکر ہے، منافق، اس کو جو ہے ان کا قتل کیا جائے، ان کا محاسبہ کیا جائے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس طرح ایمان والوں کی دو جماعتیں اختلاف کی بنیاد پر دو جماعتیں ہو گئیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں تم دو جماعتیں ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، ان کو اوندا کر دیا، ذلیل کر دیا ہے ان کو، ان کی منافقت کی وجہ سے، بے ماں بس وابس کے جو کاسب انہوں نے کمایا، جو انہوں نے منافقت کی بنیاد پر اسلام دشمنی جو ہے کمائی ہے اور کفر کے ساتھ دینا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اتریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تہدوا، یہ کہ تم ہدایت دو، من اس شخص کو اضل، جس کو گمراہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، گمراہ کر دیا۔ جو ہے یہ سارے ترجمے غلط ہیں۔ کسی بھی برائی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر طرح سے پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ کی طرف کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے اس کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ اضلہ کا ترجمہ گمراہ کر دیا اللہ نے، یہ بالکل 100% غلط ہے، اور یہ محکم آیات جو ہیں قرآن پاک کی ان کے خلاف ہے۔ تو اضلہ جو ہے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے ساتھ، یہ گمراہ کرنا ظلم ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتے، اللہ خود ہی گمراہ کر دے اور خود ہی اس کو جہنم میں پھینک دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کون سی دنیا کی عقل اس کو مانے گی؟ اور یہ پھر جو ہے محکم آیات جو ہیں ان کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی محکم آیات ہیں جن کے یہ خلاف ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ سورۃ اعراف کی 186 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی اپنی گمراہی میں، طغیانی میں، سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں، اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، اللہ ان کو گمراہی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا نہیں ہے۔ گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ کس طرح ہو سکتا ہے اللہ خود ہی گمراہ کر لے اور خود ہی سزا دے دے جہنم میں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ قرآن آیات جو ہے محکم ہے، یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری آیت ہے سورۃ الانعام کی 110، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم سرکش لوگوں کو جو ہماری دعوت نہیں قبول کرتے، ہم ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ پھر جو ہے ابلیس نے قیامت کے روز اول کہا تھا، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس نے کہا، اس کو جھڑکا اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کہا لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں اس آدم کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ محکم آیتیں ہیں، ان کے خلاف ترجمہ غلط ہے۔ گمراہ کرنے کا اعلان کیا ابلیس نے، اللہ نے نہیں کہا اس کے مقابلے کہ بدبختہ تو کو گمراہ کرے گا، گمراہ تو میں کروں گا، یہ کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ محکم آیت ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ نساء کی 115 ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم انسان کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، یعنی ہماری ہدایت سے انکار کر کے جدھر جاتا ہے پھر اس کو جانے دیتے ہیں۔ یہ آیتیں محکم ہیں، ان کے خلاف ترجمہ غلط ہے، جو بھی ہوگا ترجمہ وہ غلط ہے۔ اس طرح سورۃ قصص کی آیت نمبر 63 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن
کہ اغوینا ہم کما غوینا، اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ یہ بھی محکم آیت ہے کہ گمراہ وہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہو، اللہ گمراہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اگلی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن اور پیغمبر بھیجے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے؟ ہدایت دینے کے لیے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ سارے ترجمے جو ہے یہ غلط ہیں، یہ مکھی مار کر چھاپ دیے ہیں صرف روٹی کمانے کے لیے، قرآن بیچ کر روٹی کمانے کے لیے، غور و فکر کوئی نہیں کیا۔ تو یہ سارے ترجمے غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کیا۔ تو من از اللہ، جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا تريدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تہدوا، یہ کہ تم ہدایت دو، من اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو گمراہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں ہے کہ فنظر الذین جو ہے آگے کہ فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، گمراہ کرتے نہیں ہیں۔ گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے، یہ خصلت نہیں ہے، بری خصلت ہے گمراہ کرنا، یہ ظلم ہے گمراہ کرنا کسی کو، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے یہ ترجمے سارے جو ہے یہ غلط ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ یہ محکم آیات قرآن پاک کی میں نے حوالہ دیا، ان کے خلاف ہے یہ ترجمہ، یہ محکم آیات کے خلاف ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ترجمہ محکم آیات کے خلاف ہوگا وہ غلط ہوگا۔ وارث ہے من، اس میں شرط ہے، یذلل، یا سے پھر اپنا میں یذلل و میں یذلل، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، گمراہ کر دے، غلط ہے ترجمہ۔ یہ سارے ترجمے غلط ہیں۔ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے برائی کی نسبت کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں پیغمبر بھیجے ہدایت کے لیے اور خود لوگوں کو گمراہ کرتا پھر؟ نعوذ باللہ، عجیب منطق ہے یہ۔ تو لوگوں نے خام خواہ روٹی کمانے کے لیے مکھی مار کر قرآن پاک چھاپ دیے ہیں اور بیچ رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ لوگوں کا بیڑا گھر کھو رہا ہے، ایمانوں کا، لوگوں کا۔ تو یہ جو ہے میں یذر، جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، گمراہ کر دے نہیں، یہ کرنا، گمراہ کرنا ظلم ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ بے عیب ہے، پاکیزہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی برائی، کسی غلطی کی اس کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، کسی قسم کے ظلم کی نسبت اس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ گمراہی ظلم ہے۔ تو فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فَلَن تَجِدَ، بس ہرگز نہیں تو پائے گا لہو، واسطے اس کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے گمراہی پہ چھوڑ دے، ہدایت کے انکار پر، پھر اس کو جو ہے کوئی جو ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ مثلا ابلیس نے انکار کیا سجدے سے، حکم نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے اس کو کہا کہ قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ اب اللہ نے اس کو گمراہ چھوڑ دیا، گمراہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب قیامت تک کوئی شخص بھی جو ہے ابلیس کو جو ہے وہ ہدایت دے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس پر اپنی لعنت برسا دی ہے۔ اس لیے یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتا، وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابلیس کو اس نے اس کی گمراہی پہ چھوڑ دیا، اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک جو ہے مہلت دے، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ تو قیامت تک اس کو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ گمراہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ قرار دیا کہ تو گمراہ ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، تجھ پر میری لعنت قیامت تک۔ تو اس گمراہ کو آج تک کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکا، نہ دے سکتا ہے۔ تو جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے، مثلا ابلیس کو اللہ نے گمراہ چھوڑ دیا، اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اس نے مہلت مانگی اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، مہلت دے دی، ٹھیک ہے تو اپنا زور لگا لے۔ تو جس کو اللہ چھوڑ دے گمراہی میں، اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ آج تک ابلیس کو کسی نے ہدایت نہیں دی، تو نہ کوئی دے سکتا ہی ہے۔ فرمایا کہ بدو، وہ چاہتے ہیں، لو تو تکفرون، کاش کہ تم بھی کفر کر لو، کما جس طرح کافر انہوں نے کفر کیا، فتکونون، پس تم ہو جاؤ گے سواء، برابر۔ کافر چاہتے ہیں، دلی خواہش ہے کہ یہ بھی کافر ہو جائیں، ان کو اسلام کھٹکتا ہے، اسلام ان کو برداشت نہیں ہے۔ افغانستان میں اسلام نافذ کیا، سارا کفر جو ہے ان کے خلاف، یورپ، امریکہ، سارا کفر جو ہے وہ سارے اسلحہ لے کر آگے ان کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو ختم بھی کوئی نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ آگے اللہ کی مدد سے
20 سال تک انہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگا دیا، منافقوں، کافروں، انڈیا کے ہندوؤں اور یہودوں نصارہ کو یہاں سے راتوں رات بھگا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد فرمائی اور انہیں دوبارہ اسلام نافذ کر دیا۔ تو یہ ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کفر پھیلے، ان کا کفر پھیلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اور چاہتا ہے، وہ کفر کو پھیل نہیں دے گا۔ اس نے کفر کا دائرہ جو ہے وہ تنگ کر دیا ہے، اسلام پھیلا رہا ہے وہ اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے۔ فرمایا کہ فتکونون سواء، پر تم ہو جو گے برابر۔ اگر تم نے کافروں کی جو ہے وہ خواہش پوری کر دی، ان جیسے ہو گئے، تو تم بھی پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو ایک کفر اختیار کرنے کے بعد تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ فلا تتخذوا، پس نہ تم پکڑو منہم، ان میں سے اولیاء، دوست، تم کافروں میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاں تک کہ جو حاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کے راستے کے۔ یہ مکہ والے یا اور جو ہے ہجرت کرنے والے جو ہے کافروں کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان کا جو ہے دوستی ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر دیں، فَخُذُوهُمْ، پس وہ پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی وجدتموہم، پاؤ تم ان کو۔ جو ایمان والا ہے ہجرت تو پھر اس کے لیے لازمی ہے نا، کافروں کے ملک سے نکلے وہ، اگر نہیں نکلتا تو پھر ٹھیک ہے، ان کو بھی کافر شمار کرو، جو مقابلے پر آ جائے، جو لڑنے آ جائے کافروں کے ساتھ مل کر، پھر اس کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ وقتلو، اور قتل کرو، حیثو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیثو، جہاں بھی وجدتموہم، پاؤ ان کو تم، ولا تتخذوا، اور نہ پکڑو، منہم، ان میں سے، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، جو تمہارے مقابلے پہ آ جائے کافروں کے ساتھ مل کر، خواہ وہ مجبور ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کوئی روح رعایت نہیں، اس کو جو ہے جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، کیونکہ تمہارے مقابلے پہ آیا وہ۔ اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہیں بنانا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، طرف ایسی قوم کی، بینکم، درمیان تمہارے، و بینہم، درمیان ان کے، میثاق، پختہ عہد ہے۔ ہاں، ایسا شخص جو ہے وہ ایسی قوم کی پناہ میں ہے، ملک میں ہے، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ مثلا چائنا ہے، چائنا میں مسلمان بھی ہیں اور کمیونسٹ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارا دوستی کا معاہدہ ہے، اور اگر جو ہے وہاں پر جو ہے مسلمان ہمیں اپنی مدد کے لیے کہتے ہیں، تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا معاہدہ جو ہے چائنا سے وہ متاثر ہوگا، پھر ان کی مدد جو ہے ہم نہیں کریں گے۔ اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اسی طرح او جاؤکم، یا آئیں تمہارے پاس، حاصرات، تنگ پڑ جاتے ہیں، صدورہم، سینے ان کے، یا اگر وہ ان کو جو لایا جاتا ہے گھسیٹ کا جنگ میں، تو وہ ان کے سینے تنگ پڑتے ہیں، نہیں لڑنا چاہتے وہ، این یقاتلوا، یہ کہ وہ لڑیں، تم سے، او یقاتلوا، یا لڑیں وہ قوم، ہم اپنی قوم سے، وہ بڑے مجبور ہو کر گھسیٹے گئے ہیں لڑائی میں، تو ایسے لوگوں کی مجبوری اگر ظاہر ہو جائے تو ان کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لسلطہم، البتہ مسلط کر دیتا ان کافروں کو، علیکم، اوپر تمہارے، فلقاتلوکم، پس البتہ وہ لڑائی کرتے تم سے، فإن اعتزلوا، پس اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، تم سے، اگر تمہارے مقابلے سے دور ہٹ جائیں، تمہارا مقابلہ نہ کریں میدان جنگ میں، فلم یقاتلوکم، پس نہ وہ قتل کریں، لڑائی کریں تمہارے ساتھ، وَأَلْقُوا، اور وہ ڈالیں، الیکم، طرف تمہاری، السلام، سلام، فما جعل اللہ، پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، واسطے تمہارے، علیہم، اوپر ان کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ فرمایا اگر وہ مجبوراً جو لائے گئے ہیں، وہ اگر میدان جنگ میں تم لڑائی سے علیحدہ ہو جائیں، پھر تم ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو نہیں قتل کریں گے۔ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، جنگ سے دستبردار ہو جائیں، اور تمہاری طرف جو ہے وہ سلامتی ڈال دیں، تمہاری طرف سلام اور سلامتی کا پیغام دیں، تو پھر تمہیں جو ہے ان پر لڑائی، ان کو قتل کرنا کوئی تمہارا حق نہیں بنتا، کوئی رستہ نہیں بنتا۔ ستجدون، جلد تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، یا منوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، و یا منو قومہم، اور امن میں رہے اپنی قوم سے۔ فرمایا ایسے بھی ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے اور تمہارے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ کلما، جس ردو، وہ پھیرے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں، الفتنہ، طرف حقیقی جنگ کی، ارکسو، وہ اونڈے کر دیے جاتے ہیں، فیہا، بیچ اس کے۔ فرمایا جو ان کو مجبوراً لایا جاتا ہے، جو نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، نہ ایمان والوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کو
ردو لوٹایا جائے طرف جنگ کی، مجبور کیا جائے، اور تو وہ اس میں اڑ کے صوفیہ وہ اوندے کر دیے جائیں گے بیچ جنگ کے۔ فعلم یا تاجروکم، پس اگر وہ نہ علیحدہ ہوں تم سے، یعنی تمہارے مقابلے سے علیحدہ نہ ہوں، یلقو اور نہ ڈالیں الیکم طرف تمہاری السلام سلامتی، ویکفو اور نہ روکیں ایدیہم ہاتھ اپنے، فخذوہم پس پکڑ لو ان کو، وقتلوہم اور قتل کر دو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی پاؤ تم ان کو۔ ایک تو گروہ وہ تھا نا کہ جو لڑائی میں گھسیٹا گیا، تو لیکن وہ لڑائی میں آ کر جو ہے میدان جہاد میں لڑائی میں وہ علیحدہ ہو گئے، مسلمانوں کے مقابلے سے علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے نہ لڑائی کی اور بلکہ انہوں نے جو ہے سلامتی کا پیغام بھیجا تمہاری طرف، تو ان کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن جو لوگ آگے ہیں، دو لڑائی سے علیحدہ نہیں ہوئے، تو نہ طرف تمہاری طرف جو ہے وہ سلامتی کا پیغام یا سلام بھیجتے ہیں، اور جو دوسرا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بھی لڑائی سے نہیں روکتے، تو ایسے لوگوں کو پھر جو ہے تم پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی وہ پائے جائیں۔ اولئکم، اور یہ لوگ جعلنا بنایا ہم نے لکم واسطے تمہارے علیہم اوپر ان کے سلطان غلبہ، فتح مبیناً کھلا، یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں کھلم کھلا جو ہے غلبہ عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، جو تم سے لڑائی میں علیحدہ نہیں ہوتے، نہ لڑائی بند کرتے ہیں، نہ تمہاری طرف جو ہے سلام یا سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کافروں کے ساتھ مل کر ڈٹے رہتے ہیں، ان کو نہ چھوڑو، ان کو قتل کرو جہاں بھی ملتے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ دی۔ فما لکم، بس کیا ہے واسطے تمہارے مومنین، فی المنافقین بیچ بارے منافقوں کے، فئتین تم دو جماعتیں ہو گئے، واللہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم عمدہ کر دیا، ذلیل کر دیا ان منافقین کو، بما بس کے جو کسب انہوں نے کمایا، جو انہوں نے منافقت، دھوکہ، فرار جو ہے یہ اسلام دشمنی اور کفر دوستی کمائی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا منافقوں کو۔ اتریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تہدوا، یہ کہ تم ہدایت دو، من اس شخص کو، اضل اللہ جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، پس ہرگز نہیں تو پائے گا، لہو واسطے اس کے سبیلا کوئی راستہ۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیا، اس نے مہلت مانگی قیامت تک، اس نے اس کو چھوڑ دیا، قیامت تک ساری دنیا مل کر بھی اس کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو گمراہی میں چھوڑ دیا۔ ہدایت اللہ دینے کا اختیار رکھتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے بھی دیتا ہے، لیکن ابلیس کے لیے جو ہے دروازہ بند ہے توبہ کا، اور اس کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بدو، وہ چاہتے ہیں، دو تکفرون، کاش کہ تم کفر کرو، کما کفر، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون، پس تم ہو جاؤ گے سواء برابر۔ اے مومنین، کافر چاہتے ہیں کہ تم کفر اختیار کر لو، اگر تم نے کفر اختیار کر لیا پھر تو تم اور وہ برابر ہو جاؤ گے۔ فلا تتخذوا، پس نہ تم پکڑو، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، کافروں کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کافر تمہارے بدترین دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کافر ظالم بے رحم ہوتا ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہیں، اور یہ مودی ہے، اور یہ امریکہ ہے، اور دیگر جو ہے کافر ملک ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے، یہ دوست ہے ہی نہیں، منافقت کرتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، جب تک وہ ہجرت نہیں کریں گے مسلمانوں کے، اپنا کافروں کے ملک کو چھوڑ کر جو ہے ہجرت نہیں کریں گے مسلمانوں کے خطے کی طرف، ان کو دوست نہ بنانا، ان پہ اعتماد نہ کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں بھی وجدتموہم، پاؤ تم ان کو۔ اگر وہ ہجرت سے منہ پھیر لیں، کافروں کے ملک میں رہنا چاہیں دشمنوں کے ساتھ، تو پھر جو ہے ان پہ اعتماد نہیں کرنا، پھر جہاں بھی ملے ان کو جو ہے پاؤ تم تو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پکڑو تم ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، طرف ایسی قوم کی، بینکم، درمیان تمہاری، و بینہم، درمیان ان کے، میثاق، پختہ عہد ہے۔ مثلا میں نے چائنا کے بتایا، چائنا سے ہمارا معاہدہ ہے، اگر کوئی کافر جو ہے ان کے ملک میں پناہ لے جا کر ہمارا دشمن، تو ہم اس کا پیچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ملک سے ہمارا معاہدہ ہے، اس کا ہم پیچھا نہیں کریں گے۔ او جاؤکم، یا آئیں وہ تمہارے پاس، حاصل تنگ پڑ جاتے ہیں، صدورہم، سینے ان کے،
یہ دوسرے وہ ہیں جو لڑائی میں گھسیٹے جاتے ہیں لیکن وہ ان کے سینے تنگ پڑ جاتے ہیں، نہیں لڑنا چاہتے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یقاتلوکم، یہ کہ وہ لڑیں وہ تمہارے ساتھ، اور یقاتلو قومہم، یہ لڑیں اپنی قوم سے، وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ امن پسند ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہیں ان کو قتل نہیں کرنے، ان کے ساتھ نرمی کرنی۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لسلطہم، البتہ مسلط کر دیتا ہم ان کو علیکم، اوپر تمہارے، اگر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے تمہارے ساتھ۔ فلقاتلوکم، پس البتہ وہ قتل کرتے تم کو۔ فإن اعتزلوکم، پس اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تم سے، فلم یقاتلوکم، پس نہ وہ لڑائی کریں تمہارے ساتھ، وألقوا الیکم السلام، اور ڈالیں طرف تمہاری سلامتی، فما جعل اللہ، پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم، واسطے تمہارے، علیہم، اوپر ان کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ اگر جو ہے ایسے دشمن کافروں کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں جو تمہارے مقابلے سے دور ہٹ جائیں اور نہ لڑیں تمہارے ساتھ، اور تمہاری طرف جو ہے امن اور سلامتی کا پیغام بھیجیں، تو پھر ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ مجبوری میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں لڑتے نہ لڑیں۔ ستجدون، جلد تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، یامنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنوا قومہم، اور امن میں رہیں تو اپنی قوم سے۔ کلما، جس ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، للفتنہ، طرف حقیقی فتنہ یعنی جنگ کی، ارکسو، وہ اوندے کیے جاتے ہیں، ذلیل کیے جاتے ہیں، فیہا، بیچ اس جنگ کے، وہ نہیں لڑ سکتے، لیکن اپنی قوم اور تمہاری قوم کے ساتھ وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور فإن لم یعتزلوکم، بس اگر وہ نہ علیحدہ ہوں تم سے، ویلقوا، اور نہ ڈالیں الیکم، طرف تمہاری، السلام، سلامتی، ویکفوا، اور نہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم، پس پکڑ لو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کر دو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ تم ان کو، جو تمہارے مقابلے میں ڈٹے رہیں، علیحدہ نہ ہوں، تمہاری طرف سلامتی نہ پیغام نہ بھیجیں، تمہیں سلامتی نہ دیں، اور جو ہے وہ تمہارے ساتھ لڑائی بھی بند نہ کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وہ دشمن ہیں تمہارے۔ وَأُولَٰئِکُمْ، اور یہ لوگ، جعلنا، بنایا ہم نے، لکم، واسطے تمہارے، علیہم، اوپر ان کے، سلطان و بینا، غلبہ کھلا، کامیابی کھلی، ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ گرامر جی، فار حرف ہے، ما اس میں سوالیہ ہے، لا اس میں دیر فجار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم، کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر، اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر حرف جار ہے، المنافقین، الف لام سے اسم معرفہ، المنافقون تھا، واو نون سے جمع، پھر حرف جار کا مجرور ہو تو فی المنافقین، آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، پھر حرف جار کا مجرور ہو کر فی المنافقین۔ جملہ بنے گا، ما اس میں سوالیہ مبتدا، لکم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، فی المنافقین جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، ما اس میں سوالیہ، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ فئتین، فئتان تھا، یہ کن تم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو فئتان سے فئتین ہو گیا، جس میں فئتان تھا، الف اور دیر و نون سے فاعلی حالت میں فئتان تھا، یہ کانو فعل ماضی فعل ناقص کی، کن تم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو فئتان سے فئتین ہو گیا۔ تو کن تم فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنی خبر فئتین سے مل کر، خبر مفعولی حد میں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وارث اللہ اور فلان سے اسمار پر، ارکسا، 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف، راکسا، راکسا، یرکسو، با فاتحہ، یا پھر باب افعال کا الف آیا تو اس نے پہلے حرف را کو جزم دے دی، تو راکسا سے ارکسا، 4 حرفوں کا ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم، ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ارکسا فعل ماضی معروف کا مفعول، بے حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا، ارکسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم، اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ ہوا آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کسب فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
جملہ بنے گا کسبو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ بما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر سوالیہ ہے تریدون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف رعادا، رعادا یرعادو، با فاتح یفتح، رعادا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ارعادا ہو گیا، چار حرفوں کا ماضی ارعادا، پھر مضارع بنا تو علامت مضارع الف کی جگہ علامت مضارع آ گیا تو یرعدو، یرعدو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو ترعدو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو رے کی جزم را کی جزم حمزہ کو تو یہ ترعدو ہو گیا، ترعدو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو جزم والی یا میں بدلا تو تریدو ہو گیا، پھر واو نون جمع کرے گا تو تریدونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تریدونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں آر پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے تہدو، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تہدونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تین حرفوں کا ماضی معروف خادا یا، خادا یا یہدیو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تہدیو، پھر واو نون جمع کرے گا تو تہدیونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو تہدونا، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تہدونا سے ان تہدو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، تہدو پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تہدو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور زندہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف زالالا، زالالا یزللو، باب ضربا یضربو، پھر زالالا کے شروع میں باب فعل کا الف لایا تو ماضی کے پہلے حرف زواد پر جزم آ گئی، زالالا سے ازلالا، ازلالا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی لام کی زبر زواد کو دے دی، زواد کی جزم پہلی لام کو دے دی تو یہ بن گیا ازلا، پھر جزم والی لام اور زبر والی لام کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر کے شاد دے دی تو ازلا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں ازلا پھر ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا زندہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور من اس میں شرط ہے، یزدد یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور تین حرفوں کا ماضی معروف زالالا، زالالا یزددو، باب ضربا یضربو، پھر زالالا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ازلالا ہو گیا، ازلالا، چار حرفوں کا ماضی معروف، پھر مضارع بنا تو علامت الف کی جگہ علامت مضارع آ گئی ماضی کے الف کی جگہ تو یزددو، یزددو، پھر اس کے شروع میں من اس میں شرط آیا تو من اس میں شرط نے اس کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یزددو سے میں یزدد، میں یزدد، تو یہ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یزلل پھر مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا یزلل پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں شرط آیا تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارغ لان حرف ناصب مضارع حرف نفی ہے، تاجدہ تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف واجدہ، واجدہ یوجدو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو توجدو، پھر اللہ تعالیٰ نے تا کے بعد جزم والے واؤ کو نکال دیا ثانی کے لیے تو تاجدو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تاجدونا، پھر اس کے شروع میں لان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے جو ہے نہیں یہ واو نون سے جمع نہیں ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے، یاج دو سے تاج دو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور لان حرف ناصب مضارع اس کے شروع میں آیا تو اس نے تاج دو پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کے صیغے کے آخر سے
پیش دار کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تاج دو سے تاج دا لن تاج دا فعل مضارع مرفوع منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل لاس میں لے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری سبیلن اس میں نکرہ سبیلن تھا یہ لن تجزا فعل ماضی فعل مضارع منفی کا مفعول بنا تو سبیلن جملہ بنے گا لن تجزا فعل ماضی فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول سبیلن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا ودو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف وعدہ دا یو دا دو پھر جو ہے آسانی کے لیے دونوں دار کٹھے کر کے شاد دے دی اللہ تعالیٰ نے وعدہ دا سے ودا ہو گیا پھر واؤ جمع کا لگا تو واؤ جمع نے دار کی زبر ختم کر کے پیش دے تو ودو ہو گیا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا ودو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ دور پھر شرط تکفرون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف کافرا یکفرو باب ناصرا ینصرو پھر یکفرو یا کی جگہ نام تنارے تا ہی تو تکفرو پھر واو نون جمع کا لگا تو تکفرونا تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کار فجار ہے ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا تکفرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق کما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں لو اور پھر شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا کفروا فعل ماضی معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تین حرفوں کا ماضی معروف کافرا یکفرو باب ناصرا ینصرو کافرا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو کافرو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے جملہ بنے گا کافروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فار تکونون تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا فعل ماضی معروف یکونو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ کاوانو یکونو یا کی جگہ لام تا لگی تو تکونو تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ پھر اللہ تعالیٰ نے تکونو میں کوئی آسانی پیدا فرمائی واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جگہ واؤ کو تو تکونو سے تکونو آسان ہو گیا پھر واو نون جمع کا لگا تو تکونونا تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم سواء اس میں نکرہ سواء تھا یہ تکون ہونا پھر مضارع معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں سواء ہو گیا جملہ بنے گا تکون ہونا پھر مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنی خبر سواء مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارفتہ لا لائے نہیں ہے تتخذو تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تتخذونا تھا اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا لائے نہیں نے تو یہ لا تتخذو فعل نہیں بن گیا فعل مضارع سے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا یاخذو باب ناصر ینصر پھر آخذا کے شروع میں باب الف تے داخل ہوا تو یہ بن گیا اتخذا پھر اللہ تعالیٰ نے حمزہ کو بھی تا میں بدل دیا جزم والی میں تو یہ اتخذا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا کٹھے کر کے شد دے دی تو اتخذا پھر الف کی جگہ علامت ظاہر یا ہی تو یتخذو پھر یا علامت ظاہر کی جگہ تا ہی تو تتخذو پھر واو نون جمع کا لگا تو تتخذونا تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تتخذونا تھا اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تتخذو پہلے نہیں ہو گیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل من الفجار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اولیاء اس میں نکرہ اولیاء او تھا لا تتخذو فعل نہیں کا مفعول بنا تو اولیاء او سے اولیاء
اب جملہ بنے گا لا تتخذوا فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق منہم جار مجرور رکھ پہ جاری اپنے مفعول اولیاء آ سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا. حتی حرف ناس میں مضارع ہے. یحاجروا یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع یحاجرون تھا. اس کے شروع میں حتی حرف ناس میں مضارع ہے جس نے حتی نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا. 3 حرفوں کا ماضی معروف حاجرہ حاجرہ یحجر باب ناصر ینصر. پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو حاجرہ سے حاجرہ. حاجرہ 4 حرفوں کے ماضی کے شروع میں علامت مضارع آئی تو یحاجرو. پھر واو نون جمع کا لگا تو یحاجرون. یہاں سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ. جب اس کے شروع میں حتی حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو یحاجرو رہ گیا. یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فی حرف جار ہے سبیل اس میں نکرہ سبیل تھا. فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی سبیل دن جار مجرور رکبے جاری. پھر سبیل دن کی ایک زیر ختم ہوئی یہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا. سبیل مضاف کا مضاف دہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا. مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا یحاجر فی المضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی سبیل اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فارف اتفاق ان حرف شرط ہے. تولو فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف والا یا باب تفعیل میں گیا تو ولا یا. پھر باب ولا یا فعل ماضی سے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تفلا یا. فعل ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ واو میں جمع کا لگا تو تولا یو. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے یا کو نکال دیا تو تولو رہ گیا. فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تولو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط کی وجہ سے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. فارف اتفاق خذو فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا یا آخذو باب ناصر ینصر. یا خذو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے الف علامت مضارع کی جگہ الف ہے. الف کو پیش مل گئی کیونکہ یہ ہے خا درمیان والی حرف پر فعل مضارع میں یا خذو پیش ہے. اور آخری حرف زال پر جزم یا خذو سے او اخذ فعل امر بن گیا. او اخذ آخری حرف کو جزم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے الف اور واو شروع کے دونوں ختم کر دیے تو خذ رہ گیا. فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے زال کی پیش جزم ختم کر کے پیش دے دی تو خضوع ہو گیا. فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی خضوع فعل امر کا مفعول. جملہ بنے گا خضوع فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور پھر ہے اقتلوا فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا یقتلوا باب ناصر ینصر. پھر مضارع یقتلوا سے فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا. الف کو پیش آ گئی درمیان والی حرف پر پیش ہے اور آخری حرف لام کو جزم آ گئی. یقتلوا سے اقتل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اقتلوا ہو گیا. فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. اقتلوا فعل امر کا مفعول. حیث اس میں نکرہ حیثو تھا یہ مفعول بنا اقتلوا کا تو حیثا بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حیثا کو حیثو ہی بنا دیا. حیثو مفعول. اقتلوا فعل امر کا مفعول نمبر 2. جملہ بنے گا اقتلوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہم مفعول نمبر 2 حیثو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. وجدتموہ جو ہے یہ اس میں فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ وجدتم ہے. یہ واو جزم اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے داخل کیا یہ علیحدہ ہے. تو یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واجدہ یوجدو باب ضرب یضرب. واجدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف دال پر جزم آ گئی. واجدہ سے وجد اور نیا فاعل لگ گیا تم. وجدتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل.
اس کے بعد ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی وجدتم فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب یہ ہے آسانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، واو والا جزم لگا کر، جزم والا واو لگا کر کہ وجدتم ہم کہنا مشکل تھا، وجدتم ہم کہنا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جزم والا واو جو ہے داخل کر دیا تو یہ آسان ہو گیا، وجدتموہم، وجدتموہم آسان ہو گیا۔ تو اگر واو نہ ہوتا تو وجدتمہم، وجدتمہم کہنا مشکل تھا، واو جزم والا لگایا تو وجدتموہم۔ تو وجدتم فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کا مفعول ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا وجدتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے لا لائے نہیں ہے، تتخذوا تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تتخذون تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تتخذون سے لا تتخذوا فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا اخذ، اخذ یاخذ باب ناصر ینصر، اخذ کے اندر الف نے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا اتخذ، پھر حمزہ کو جزم والی تا میں بدلا تو اتخذ، پھر دونوں تا اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتخذ، پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو یتخذ، پھر یا کی علامت اندارے یا علامت اندارے کی جگہ تا لگی تو تتخذ، تتخذو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتخذون، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لائے نہیں جس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو لا تتخذو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ولی اس میں نکرہ ولی یون تھا، یہ لا تتخذو فعل نہیں کا مفعول بنا تو ولی ہو گیا۔ جملہ بنے گا لا تتخذوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول ولی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ وعرفت دار پھر نفی ہے، اور اس لا کے بعد بھی تتخذوا جو ہے تتخذوا منہم دونوں لفظ آئیں گے لا کے بعد، تو لا تتخذوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نصیرون سے نصیران مفعولی حالت میں جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یا سے دونا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واصلہ، واصلہ یو سے لو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کو نکال دیا تو یا سے لو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یا سے دونا، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الا حرف جار ہے قوم اس میں نکرہ قومن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا قوم جار مجرور مرکب جاری، بینا اس میں نکرہ غیر منصرف بینون تھا، یہ یاسلون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو یہ نہیں یہ جملہ علیحدہ بنے گا، جملہ بنے گا یاسلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق الا قوم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بینا اس میں نکرہ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف اضافہ ہو کر مرکب اضافی، پھر باور فتح بینا مضاف اس میں نکرہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینا مضاف کا مضاف اضافہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت۔ پہلا جو ہے بینا کم جو ہے یہ بھی مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت ہے، کیونکہ پہلا اسم جو ہے اس پر زبر ہے، مفعولی حالت میں ہے، دونوں جگہ بینا کم اور بینا ہم میں، اس لیے دونوں مرکب اضافی جو ہے مفعولی حالت میں ہے۔ اس کے بعد می ساکن اس میں نکرہ دو پیش صفائی حالت۔ اب اس کے جو ہے ان کے شروع میں بینا کم کے شروع میں کانا پھر ماضی پھر ناقص لگ جائے گا، کانا پھر ماضی پھر ناقص اپنے اسم می ساکن اور اپنی خبر نمبر 2 بینا کم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، خبر نمبر 2 اپنی خبر نمبر 1 بینا کم، خبر نمبر 2 بینا ہم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور عطف ہے جاؤ فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جن حرفوں کا ماضی معروف جائیا آ یج یہ او بارہ بار یضرب، جائیا آ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو جا آ، پھر باول جمع کا لگا تو جا او،
فعل ماضی معروف، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جاؤ فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا جاؤ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، حاصرت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف حاصرہ، حاصرہ یحصر باب سامع یسمع، حاصرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فرض جزم والی تا لگا دی واحد مؤنث غائب کی، جو حاصرہ سے حاصرت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، صدور و اسم نکرہ صدورن تھا 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، حاصرت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر صدورن کی ایک پیش ختم ہوئی تو صدور و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، صدور و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، حاصرت فعل ماضی معروف کا فاعل، اب جملہ بنے گا حاصرت فعل ماضی معروف اپنے فاعل صدور و ہم مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، یقاتلو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اصل میں یقاتلون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے ان نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، یقاتلون سے ان یقاتلو ہو گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصر ینصر، پھر قاتلا کے پہلے حرف کاف کے بعد الف آیا تو قاتلا بن گیا، قاتلا یقاتلو مقاتلۃ باب مفعلہ، تو قاتلا سے پھر مضارع بنا تو یقاتلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یقاتلون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یقاتلون سے ان یقاتلو، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یقاتلو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یقاتلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر تب یقاتلو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع یقاتلون تھا، اس کے شروع میں بھی ان حرف ناصب مضارع ہے تو یہ ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو یقاتلون سے یقاتلو۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو قاتلا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یقاتلو، پھر واو نون جمع کا لگا یقاتلون، پھر اس کے شروع میں ان آیا تو ان حرف ناصب مضارع کی وجہ سے آخر سے نون جمع کا نون ختم ہوا تو یقاتلو، یا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قوما اس میں نکرہ قومن تھا، یقاتلو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو قومن سے قومن، پھر قومن کی ایک زبر ختم ہوئی جو مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یقاتلو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یقاتلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول قوما ہم مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر شرط ہے، شاء فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یس میں شایع تھا، شایع یش یہ او باب ضرب یضرب، شایع تھا، اللہ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو شاء، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں شاء فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا شاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے میں لا حرف شرط ہے تو یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، لا حرف تحقیق ہے، سلطہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سالہ 3 حرفوں کا ماضی معروف سالہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف پر جو ہے شد آ گئی، سالتا سے سلطہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سلطہ فعل ماضی معروف کا مفعول، علی حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا سلطہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارف ہے لا لام تحقیق ہے، قاتلو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب نصر ینصر، قاتلا کے پہلے حرف پر کھڑی زبر آئی تو قاتلا ہو گیا، فعل ماضی معروف
قاتلا یقاتل مقاتلۃ باب مفعلہ، قاتلا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ باول میں جمع کا لگا تو قاتلوا فعل ماضی مرفوع باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قاتلوا فعل ماضی مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا قاتلوا فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارغ ان حرف شرط، اعتزلوا فعل ماضی مرفوع ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا ازالہ، ازالہ کے اندر الف داخل کیا تو اعتزلہ فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ اعتزلہ، پھر واو جمع کا لگا تو اعتزلوا فعل ماضی مرفوع باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اعتزلوا فعل ماضی مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا اعتزلوا فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، قم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارغ لام حرف جاز میں مضارع ہے، لام حرف جاز میں مضارع حرف نفی، یقاتلوا یا سے پھر مضارع مرفوع، واو نون سے جمع یقاتلون تھا، اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یقاتلون سے لم یقاتلوا فعل ماضی مرفوع، لم کی وجہ سے فعل مضارع ماضی مرفوع منفی میں چلا گیا، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم یقاتلوا فعل ماضی مرفوع منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لم یقاتلوا فعل ماضی مرفوع منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، قم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور حذف ہے القوا فعل ماضی مرفوع ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی مرفوع لاقیا یلقا یو باب سامع یسمعون، لاقیا 3 حرفوں کے شروع میں ماضی کے شروع میں الف باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف لام پر جزم آ گئی، لاقیا سے القا یا، پھر واو نون جمع واو الف جمع کا لگا تو القا یو، پھر اللہ تعالیٰ نے یا پیش والی کو نکال دیا تو القو رہ گیا، پھر ماضی مرفوع واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہ حرف جار ہے، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، السلام الف لام سے اسم معرفہ السلام تھا، یہ القو فعل ماضی مرفوع کا مفعول بنا تو السلام ہو گیا، اب جملہ بنے گا القو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مطابق الیکم جار مرکبہ جاری، اور اپنے مفعول السلام سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارغ ہے معرف نفی ہے، جعل فعل ماضی مرفوع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعل یجعل باب فاتح یفتح، پھر اس ماضی مرفوع جعل کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما جعل پھر ماضی مرفوع منفی بن گیا، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، ما جعل پھر ماضی مرفوع کا فاعل، لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، سبیلن اس میں نکرہ سبیلن تھا، یہ ما جعل پھر ماضی مرفوع کا مفعول بنا تو سبیلن سے سبیلن، اب جملہ بنے گا ما جعل پھر ماضی مرفوع منفی اپنے فاعل اللہ ہو، اور اپنے متعلق نمبر 1 لکم جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 2 علیہم جار مجرور مرکبے جاری، اور اپنے مفعول سبیلن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، ما جعل پھر ماضی مرفوع ہے، ماضی مرفوع منفی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، صارف عطف ہے، تاجدون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف واجدہ یوجدو، پھر یا لام کے ذریعے کی جگہ تا لگی تو توجدو، پھر اللہ تعالیٰ نے واو کو نکال دیا جزم والے کو تو تاجدو بن گیا، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تاجدون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، آخرین جو ہے یہ اس میں نکرہ آخرون تھا، یہ تاجدون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو آخرون سے آخرین،
جملہ بنے گا تجدون فی المضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول آخرین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یریدون یا سے فی المضارع معروف واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادا رعادا یرعادو با فاتح یفتح پھر رعادا کے شروع میں باوی فعل کا الف لگا تو ارعادا ہو گیا ارعادا یرعدو یرعدو تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو را کی جزم حمزہ کو دی تو یرعدو پھر حمزہ والی جزم والی حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا میں بدل دیا تو یریدو پھر واو نون جمع کا لگا تو یریدون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یریدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان حرف ناصب میں مضارع ہے یا منو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں یا منونا تھا اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یا منونا سے این یا منو ہو گیا تین حرفوں کا ماضی معروف آمینا آمینا یا امانو پھر واو نون جمع کا لگا تو یا امانو سے یا امانون پھر ان حرف ناصب مضارع نے اس کا جمع کا نون ختم کیا تو یا منو ہو گیا یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی یا منو پھر مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یا منو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ واو فتح یا منو پھر مضارع معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ یا منونا تھا آمینا تین حرفوں کا ماضی معروف آمینا پھر آمینا پھر مضارع ماضی معروف علامت اندار یا لگی تو یا امانو آمینا یا امانو باب سامع یسمع یا منو یا سے پھر مضارع معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یا امانونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یا منونا سے یا منو یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل قوما اس میں نکرہ قومن تھا یا منو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو قومن سے قومن پھر قومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو قوما مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قوما مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یا منو پھر مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یا منو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول قوما ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کلما اس میں ظرف زما ہے ردو راس یہ ردو جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے تین حرفوں کا ماضی معروف رادا دا تین حرفوں کا ماضی معروف رادا دا مجہول بنا تو رودے دا پہلے حرف را پر جزم پیش اور دوسرے دال پر زیر رادا دا تینوں حرفوں پر ماضی زبریں فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف را پر پیش دوسرے حرف دال پر کے نیچے زیر تو رادا دا سے رودے دا رادا دا ماضی معروف رودے دا ماضی مجہول پھر واو جمع کا لگا تو رودے دو پھر اللہ نے ثانی کے لیے دونوں دال کٹھے کر کے شاد دے دی تو رد دو ہو گیا پھر ماضی مجہول واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل الار فجار الفتنہ الفلام سے سمارف الفتنہ تو تھا الار فجار کا مجرور ہوا تو الفتنہ جار مجرور رقبے جاری جملہ بنے گا ردو پھر ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الفتنہ جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں کل ما اس میں ظرف زما آیا تو یہ کل ما جو ہے یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کے سو فعل ماضی مجہول ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف راکا سا یرکاسو پھر راکا سا ماضی سے مجہول بنا تو پہلے حرف کو راکا سا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ارکاسا پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش اور دوسرے حرف کاف کو زیر تو ارکاسا ماضی سے ارکسا پھر ماضی مجہول واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل فی حرف جار ہے ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا کے صوب ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مطابق فی ہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فارف اتفاق ان حرف شرط ہے لام حرف جاز میں مضارع ہے یا تازلو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں یا تازدونا تھا
لم حرف جاز میں مضارع ہے اس کے شروع میں، تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یا تازلون سے لم یا تازلو فعل ماضی بن گیا، فعل ماضی منفی بن گیا، فعل مضارع سے لم کی وجہ سے فعل ماضی معروف منفی ہو گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آزالا، آزالا یا ذیلو باب زارا با یضربو، پھر اس کے اندر الف سے داخل کیا تو آزالا میں آزالا سے اعتازالا، اعتازالا ماضی کے پہلے حرف عین، اس سے پہلے الف زیر والا اور اس کے بعد تا زبر والی، ماضی کے پہلے حرف عین سے پہلے الف زیر والا اور عین کے بعد تا زبر والی اور عین کو جزم، تو یہ بن گیا اعتازالا، آزالا سے اعتازالا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اعتازالا یعتزلو اعتزال باب اختیار، یعتزلو تھا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یعتزلون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے، تو یہ اس نے جو ہے آخر سے یعتزلون کے جمع کے نون کو ختم کر دیا، تو یعتزلو رہ گیا، لم یعتزلو، اور یہ فعل مضارع کو ماضی منفی میں لے گیا، تو لم یعتزلو فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لم یعتزلو فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا لم یعتزلو فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی، جملہ فعلیہ خبریہ منفی، ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ منفی شرطیہ ہو گیا۔ وعرفت ہے یلقو، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، اس کے شروع میں لم حرف جاز میں مضارع آیا، تو لم حرف جاز میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یہ لم یلقو فعل ماضی معروف منفی ہو گیا، لم کی وجہ سے پھر لم یلقو فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا لاقیا یلقا یو باب سامع یسمع، پھر لاقیا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو القیا، 4 حرفوں کا ماضی معروف القیا، پھر یہ الف کی جگہ علامت دار یا لگی تو یلقی یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یلقی یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو یلقونا رہ گیا، پھر اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے، تو لام حرف جاز میں مضارع نے جمع کا نون ختم کیا تو لم یلقو ہو گیا، لم یلقو فعل ماضی معروف منفی ہو گیا، لم کی وجہ سے ماضی معروف منفی، تو لم یلقو فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہ حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر برقبے جاری، السلام الف لام سے معرفہ السلام تھا، لم یلقو فعل ماضی معروف منفی کا مفعول بنا تو السلام سے السلام، جملہ بنے گا لم یلقو فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مطابق الیکم جار مجرور رقبے جاری اور اپنے مفعول السلام سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ وعرفت ہے یکفو، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع یکفونا تھا، اس کے شروع میں بھی لام حرف جاز میں مضارع آیا، تو اس لام حرف جاز میں نے اس مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یکفونا سے لم یکفو ہو گیا، فعل ماضی معروف منفی، لام کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے ماضی منفی میں چلا گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کافا فا یکفو فو، باب نصر ینصر، یکفو فو تھا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یکفو فونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے فا کی پیش کاف کو دے دی، کاف کی جگہ پہلے فا کو دے دی، یکف فونا ہو گیا، یکف فونا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے فا اور پیش والے فا دونوں کٹھے کر کے شد دے دی تو یکفونا ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع لگا تو لام حرف جاز میں مضارع نے اس کے آخر سے یکفونا جمع کا نون ختم کیا تو لم یکفو رہ گیا، اور لم یکفو جو ہے لم کی وجہ سے ماضی منفی میں چلا گیا، پھر مضارع ختم ہو کر پھر ماضی معروف منفی ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ایدیہ اس میں نکرہ ایدیون تھا، لم یکفو پھر ماضی معروف منفی کا مفعول بنا تو ایدیون سے ایدین، پھر ایدین کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر
اس میں معرفہ مبنی ایدیہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی لم یکفو فی الماضی معروف منفی کا مفعول جملہ بنے گا لم یکفو فی الماضی معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ایدیہ ہم مضاف مضاف لے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا فارفت ہے خضوع فعل امر ہے واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے انتم تین رفع کا ماضی معروف تھا آخذا آخذا یا خذو باب ناصرہ ینصر یا خذو تھا اس کے امر بنانے کے لیے علامت اندارے معروف علامت اندارے یا کی جگہ الف بن گیا الف کو پیش مل گئی اور آخری حمزال کو جزم تو یا خذو سے او خذ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں حمزہ پہلے الف اور پیش والا جزم والا دونوں ختم کر دیے الف تو خذ رہ گیا خذ پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ واؤ جمع کا لگا تو جمع کے واؤ نے زال کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو خضوع ہو گیا پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی خضوع پھر امر کا مفعول جملہ بنے گا خضوع فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ واو فتح ہے اقتلوا فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف قاتلا یقتلوا باب نصر ینصر یقتلوا فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا الف کو پیش مل گئی اور آخری حرف لام کو جزم یقتلوا سے اقتل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ واو جمع کا لگا تو اقتلوا جمع کے واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو وہ اقتلوا ہو گیا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اقتلوا فعل امر کا مفعول حیث اس میں نکرہ غیر منصرف حیث یہ اقتلوا فعل امر کا مفعول بنا تو حیثا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حیثا کو حیثو ہی رہنے دیا تو یہ مفعول ہے اقتلوا فعل امر کا مفعول جملہ بنے گا اقتلوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہم مفعول نمبر 2 حیثو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ سکفتمو جو ہے یہ اصل میں سکفتم ہے سکفتم پھر ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف ساکفہ یس کافو باب سامع یسمع ساکفہ تھا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے تم ضمیر لگائی جمع مذکر حاضر کی نیا فاعل تو ماضی کے آخری حرف فا پر جزم آگے ساکفہ سے سکف اور نیا فاعل لگ گیا تم سکف تم پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی سکف تم پھر ماضی معروف کا مفعول اب سکف تم ہم کہنا مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والا واو درمیان میں داخل کر دیا تو سکف تم مشکل جو تھا سکف تم ہم مشکل تھا اس میں آسانی پیدا کر دی جزم والا واو درمیان میں لا کر تو یہ بن گیا سکف ہم آسان ہو گیا سکف ہم دونوں لفظوں کی ادائیگی آسان ہوگی واو کے بغیر ادائیگی دونوں لفظوں کی مشکل ہے سکف تم ہم مشکل ہے سکف تم ہم آسان ہے اب جملہ بنے گا سکف تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وارفت ہے اولئکم اس میں اشارہ ہے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر و مونث غائب کا دور کے لیے جعلنا فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے جمع تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا جعل یجعل با فاتح یفتح جعل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو یہ جعل سے ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی جعل سے جعل اور نیا فاعل لگ گیا نا جعلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل لا میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری
علیہ ارتجار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ ارتجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری سلطانن اس میں نکرہ سلطانن تھا جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا سلطانن مبینن میم پیش والی سے اس میں فاعل اس میں نکرہ مبینن تھا سلطانن موصوف کی صفت ہوا تو مبینن سے مبینن سلطانن موصوف مبینن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا جعلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لکم جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 علیہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول سلطانم مبینن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس قسم میں اس میں اشارہ اولئکم لگا تو اولئکم اس میں اشارہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ